مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اژدہے اور ریچھ کے واقعے کے سلسلے میں مختلف باتیں بیان کی گئیں۔ اب یہ حکایت جس موڑ پر آ کر رکی ہے، اس میں دوست اس دوست کو نصیحت کرتا ہے جو ریچھ پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، اور کہتا ہے کہ تو ریچھ پر بھروسہ مت کر، جو کبھی بھی تجھ پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ابتدائی مرحلے میں وہ اس کا دوست دکھائی دے رہا تھا، اس لیے اس نے ریچھ پر اتنا بھروسہ کر لیا کہ دوست کی اچھی باتیں اس کو بری لگنے لگیں۔ تو اس حوالے سے مولانا روم یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بدقسمتی طاری ہو جاتی ہے، جب انسان کا برا ہونے والا ہوتا ہے، تو آدمی دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن سمجھنے لگتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی جائے وہ اس کو مانتا ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی نصیحت کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی فائدہ ہوگا، اسی لیے تو کر رہا ہے، یا پھر یہ آدمی حسد کر رہا ہے مجھ سے، جو مجھ کو نعمتیں حاصل ہیں اس نعمتوں کی وجہ سے، اس کے حسد کی وجہ سے یہ ایسا کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ وہ واقعہ ریچھ اور اژدہے کا جاری رہے گا آگے بھی، لیکن آج اس پر گفتگو نہیں ہوگی۔ آئندہ کے درس میں یہ واقعہ، یہ حکایت جاری رکھی جائے گی۔ آج اسی حوالے سے ایک اور چھوٹی سی حکایت بیچ میں مولانا روم لا رہے ہیں، اور وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جبریل علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے نیچے سے جو گھاس نکلی تھی، اس گھاس کا استعمال کرتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک بچھڑا بنایا اور اس کے اندر وہ گھاس ڈال دی، اور اس گھاس کی برکت سے وہ بچھڑا بات کرنے کے قابل ہو گیا۔ اس کو سامری نے پوجا کرنے کا، عبادت کرنے کا ذریعہ بنایا، اور لوگوں کو ورغلایا کہ یہ خدا ہے، بچھڑا خدا ہے، اور لوگ اس بچھڑے کی پرستش کرنے لگ پڑے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اس سامری کو اور لوگوں کو سمجھانے کی جو کوشش کی اور لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوا، اس حوالے سے آج بیان کیا جائے گا۔ گفت موسیٰ با یکے مست خیال، کہ بدندیش اس شقاوت در زلال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح کے ایک وہم کا شکار انسان سے فرمایا۔ یہ بھی وہم ہے نا، کسی کو بھی خدا بنا لینا، اپنے ہاتھ سے بنانا اور خدا بنا لینا، یہ وہم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک وہمی تھا، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گمراہ انسان، اے بدخیال انسان، تیری شقاوت اور تیری بدبختی کی وجہ سے تو گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ یہ جو خیال تجھے ستا رہا ہے اور یہ تو سمجھ رہا ہے کہ چونکہ یہ بات کر رہا ہے لہٰذا یہ خدا ہے، یہ تیرا وہم ہے، تیری یہ بدخیالی ہے۔ صد گمانت بود در پیغمبریم، با چنی برہان وہ این خلق کریم۔ اب اگر تجھے عقل ہوتی تو تو یہ سوچتا تھا کہ یہ بچھڑا بات کیوں کر رہا، اس کا سبب کیا ہے اور یہ سبب کہاں سے پیدا ہوا ہے، اور دوسری طرف میں ہوں جو تجھے حق کے راستے پر بلا رہا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، پیغمبر ہوں اللہ کا، اور معجزات کے ساتھ تیرے سامنے آیا ہوں، حیرت انگیز معجزے میں نے دکھائے ہیں، اور تجھے میری پیغمبری میں شک ہے۔ ایک معجزہ دیکھ لیا اور بچڑے کو خدا مان لیا، ادھر میں نے بے شمار معجزے دکھائے ہیں، تو میری پیغمبری کو تک ماننے تیار نہیں ہے، اس میں تجھے شک ہے، جبکہ میں نے دلیلیں بھی دی اور میرے اخلاق بھی پیغمبرانہ اخلاق ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی تو پیغمبر گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی تم نے سنا ہے، تو جو اخلاق ان کے، جو ان کی زندگی، جو ان کے تعلیمات ہیں، وہی میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے پاس دلیلیں ہی دلیلیں ہیں، حق کی ثبوت موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، عقلی نقلی سب دلائل موجود ہیں، اور میری پیغمبری میں تجھے شک ہے، اور وہ ایک بچڑے کے بات کرنے کی وجہ سے تو نے اس کو خدا مان لیا ہے۔
صد ہزاراں معجزہ دیدی و زمن، صد خیالت می فزود و شک و زن، تو نے میرے سامنے بیٹھ کر میرے ہاتھوں سے ہزاروں معجزے دیکھے، صد ہزاراں لاکھوں معجزے دیکھے، لیکن تیرے اندر وہی شک، وہی سینکڑوں قسم کی بدگمانیاں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اس خیال و وسوسات تنگ آمدی، تان بر پیغمبریم میزدی، تو وسوسوں اور وہموں کی وجہ سے اس بلا میں پھنسا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ حق کا راستہ صرف وسوسوں کی وجہ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس انداز کے وسوسے ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ وسوسوں کو بنیاد بنا کر اپنے ایمان اور اپنی عقیدت اور اپنی محبت میں شک کے بیج ڈال بیٹھتے ہیں، اور یہ شک کے بیج جب درخت بنتے ہیں، اپنی جڑیں مضبوط کرتے ہیں، تو ایمان تک کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہم اور وسوسے ہی ہیں جس کے اندر تو پڑھ کر مجبور ہو گیا ہے، اور تو نے میری پیغمبری پر تانا زنی کی ہے۔ گرد از دریا براور دم ایاں، تا رہی دید از شر فرعونیاں، میں نے تو جو بھی دکھایا ہے معجزے کھلم کھلا دکھایا ہے، میں نے کھلم کھلا دریا سے گرد اڑائی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے ہی تمہیں فرعون کے شر سے بچایا ہے، لیکن تمہارا ایمان ان کے اوپر ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ زاس ماں 40 سالہ کاسو خاں رسید، وز دعائم جوئے از سنگ دوید، 40 سال تک میں نے تبلیغ کی، 40 سال تک معجزے دکھائے، آسمان سے پیالہ اترا، خان آیا، سب کچھ میں نے دکھایا، میری دعا سے پتھر سے بھی پانی کی نہر بہہ پڑی، کیا کیا نہیں دکھایا میں نے تم کو، وہ سب بھلا دیا تم نے، صرف ایک بچڑا بات کر رہا ہے اس کو پکڑ لیا۔ اچھا پھر میں نے یہ سب کچھ دکھا کر میں نے خدائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا، ارے یہاں تو بچڑے کو تم نے خدا مان لیا۔ چوب شد در دست من نر اژدہا، آپ خوں شد بر عدوِ ناسزا، میرے ہاتھ میں عصا اژدہا بن گیا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک نالائق دشمن تھا تمہارا، اس کے اوپر پانی خون بن گیا، وہ تم نے دیکھا۔ شد عصا مارو کفم شد آفتاب، آفتاب از عکس رویم شد شہاب، لاٹھی سانپ بن گئی، وہ تم نے دیکھا۔ میری ہتیلی سورج بن گئی، چمکنے لگ گئی، وہ تم نے دیکھا۔ اور سورج میرے چہرے کے عکس سے ٹوٹا ہوا ستارہ بن گیا، وہ تم نے دیکھا۔ این و ست چندی و چندی گرم سرد، استو اے سرد آں توہم کم نہ کرد، ایسے ہی سینکڑوں قسم کے معجزے تم نے دیکھے، لیکن تمہارا ذہن کیا ہو گیا پتہ نہیں، کچھ فہم ہو گیا ہے، حق بات تمہارے اندر اترنے تیار ہی نہیں ہے، تمہارا وہم مٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بانگ زد گوسالۂ از جادوئی، سجدہ کر دی کہ خدائے من توئی، بچھڑے کا بات کرنا وہ ایک کرشماتی عمل ضرور ہے، لیکن تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا بیس کیا ہے۔ بچڑا بات کر رہا ہے تو بچڑا کیوں بات کر رہا ہے، اس کی جو ریزن ہے اس ریزن کے اوپر جاؤ، وہ ریزن بھی تم کو اگر پتہ چلے گا تو پھر بھی تم کو حق کا پتہ ہی چلے گا، لیکن تم نے ریزن جاننے کی کوشش نہیں کی، ظاہر کو دیکھ لیا اور لگ پڑے بت پرستی میں، اور اسی بچڑے کو سجدہ کر دیا، اسی کو خدا مان لیا۔ آ توہم ہات را سیلاب برد، زیرکیے باردت را خواب برد، ان وہموں کو تمہارے سیلاب بہا لے گیا ہے گمراہی کا۔ تمہاری جو ذہانت ہے نا، تم بڑے ذہین لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، لیکن یہ ذہانت چلے گئی سیلاب۔ جب گمراہی اور بدبختی طاری ہوتی ہے، کتنا بھی انٹیلیجنٹ اور سمجھدار آدمی کیوں نہ ہو، لاجک کے بغیر کچھ قبول نہیں کرنے والا، ثبوت کے بغیر کچھ قبول نہیں کرنے والا، اس آدمی کی عقل بھی کام نہیں کرتی اگر گمراہی ہو تو۔ چون ابودی بدگما در حق او، چون نہادی سرخیاں اے زشت رو، تو اس کے بارے میں بدگمان کیوں نہیں ہوا؟ میرے بارے میں اتنے سارے معجزات دیکھ کر بھی تم کو بدگمانی ہے، اس ایک بچڑے کا ایک کرشمہ دیکھ لیا تو پھر اس کے بارے میں بدگمان کیوں نہیں ہوا؟ اس طرح سے کیوں تو نے اپنا سر جھکا دیا اس کے سامنے؟ کچھ تو لاجیکل ریزن ہونا چاہیے۔ چوں خیالت نامدس تصویر او، وز فساد سحر احمق گیر او، تجھے اس مکاری کا خیال کیوں نہیں آیا کہ کوئی جادوگر اپنے جادو سے بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ ہمارے انبیاء کے معجزات دیکھے تو تم تو بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیتے رہے یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، اب کیوں خیال نہیں آیا
پھر وہ کرنے والا دکھانے والا بھی تو ایک جادوگر ہے. اب کیوں خیال نہیں آیا کہ یہ جادو ہے؟ جادو وہ چیز ہوتی ہے جو بیوقوف لوگوں کو پھنسا دے. عقل مند آدمی جادو کے اثر میں نہیں آتا. تو وہ جادو جو بیوقوف لوگوں کو پھنسا دیتا ہے، اسی جادو کا اثر ہے کہ بچڑا بات کر رہا ہے. یہ کیوں نہیں سوچا تم نے؟ سامری یہ خود کے باشد اے مہاں، کہ خدائے بر تراشد در جہاں. اے ذلیل انسان، مہاں کہتے ہیں بہت ہی کم عقل کا، کم درجے کا آدمی. اے مہان، اے ذلیل انسان، سامری کے بنائے ہوئے اس بچھڑے کو تو نے سجدہ کیا، اس کو خدا سمجھ لیا. بنایا کس نے اس کو؟ سامری نے. سامری نے اس بچھڑے کے منہ میں گھاس ڈالی، تو نے اس بچھڑے کو خدا مان لیا. ذرا سوچ کے دیکھ، خود سامری کیا ہے؟ بنانے والا ہی جو خدا نہیں ہے تو بننے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بچھڑے کے منہ میں وہ گھاس ڈالنے کے بعد تو زبان آئی، اس سے پہلے تو اس بچھڑے کے اندر بھی زبان نہیں تھی. سامری نے اس کو بات کرنے کے قابل بنانے کے لیے وہ گھاس کا استعمال کیا. تو سامری جب خود خدا نہیں ہے تو بچڑا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں خدا کو بنانے والا بھی کوئی ہوتا ہے کیا؟ چون دری تصویر او یک دل شدی وز ہما اشکال ہا آتل شدی. وہ مکاری ہے، وہ یہ سامری کی مکاری تھی جس نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کی چال چلی. تو اور تو سمجھدار کہتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے مکاری میں آ گیا. یہاں تجھے کافی اشکالات پیدا ہوتے تھے جب میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے کہا، خدا واحد کو ماننے کے لیے کہا. 25 قسم کے سوالات کرتے تھے، مختلف اشکالات، مختلف ڈاؤٹس تم کو پیدا ہوتے تھے. اب کہاں چلے گئے تمہارے یہ اشکالات اور مشکلات اور ڈاؤٹس؟ اچانک تم نے سر جھکا دیا. گاؤ می شاید خدائی را بلاف در رسولی ام تو چوں کر دی خلاف. محض بات کرنے سے، بکواس کرنے سے بچڑا خدائی کے لائق ہو سکتا ہے کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ بات کر رہا ہے وہ خدا ہو جائے گا؟ تو نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی. سامری نے جب یہ دعویٰ کیا کہ یہ خدا ہے، اس کی پرستش کرو، تم لوگوں نے سامری کی مخالفت تک نہیں کی. اور میں نے تجھ سے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، سب کا خدا ایک ہے، میں تو محض ایک نبی ہوں، تو تم نے میری مخالفت کر دی. یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ سمجھ میں نہیں آیا. ایک طرف میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، خدا کو ایک ماننے کے لیے کہا، تم نے میری مخالفت کی. ادھر تو سامری نے بچڑے کو خدا بنا دیا. ادھر میں کہتا رہا کہ خدا نے مجھے بنایا، تمہیں بنایا، تم نے اس کی مخالفت نہیں کی. ادھر سامری نے بچڑے کے اندر گھاس ڈال کر اس کو بات کرنے کے قابل بنایا، تم نے بچڑے کو خدا مان لیا. وہ ایک کرشمہ دیکھا، بچڑے کو خدا مان لیا. میں نے سینکڑوں کرشمے دکھائے، تم اشکالات پیدا ہوئے، ڈاؤٹس پیدا ہوئے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل مند ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پیش گاوے سجدہ کر دی اسخری گشت اخلت سید سحری سامری. یہ گدھاپن ہے تیرا، تو نے بچڑے کے سامنے سجدہ کی. انسان نہیں کرتا. انسان کے اوپر جب گدھاپن طاری ہو جاتا ہے تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں کی عقل سامری کے جادو کا شکار ہو گئی. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال اینت جہل وافر عین زلال. تم لوگوں نے اللہ کے نور سے آنکھیں چرا لی، اپنے آپ کو اللہ کے نور سے دور کر لیا. عجیب نادانی ہے، بڑی بھاری نادانی ہے، بے وقوفی ہے، اور اس کی اصل گمراہی ہے. شہ براں اخلو گزینش کہ تو راست چوں تو کانے جہل را کشتن سزاست. شہ کہتے ہیں اوہ چھی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا چھی، اس طرح فارسی میں کہتے ہیں شہ، افسوس ہے، تف ہے، حیف ہے. مختلف قسم کے الفاظ آتے ہیں تیری عقل اور تیرے انتخاب پر جو تو نے کیا. افسوس. اب اس قدر بڑی گمراہی تم لوگوں نے کی ہے صرف ایک دھوکے میں آ کر. اب ایسے لوگوں کی سزا تو ہے کہ تم لوگ دنیا میں ہی نہ رہو. کیا کیا تم نے؟ اپنے آپ کو عقل مند اور سمجھدار سمجھتے ہو. گاوے ذری بانگ کرد آخر چے گفت کہ مخارا این ہما رغبت شگفت. اب زبان حال سے وہ سونے کا بچڑا جو سامری نے بنایا تھا، جس کے منہ میں گھاس ڈال دی گئی تھی، وہ بولا، کیا بولا؟ کہ یہ احمقوں کی وجہ سے میرے پھول کھلے ہوئے ہیں. جیسے کہا جاتا نا، دنیا میں جب تک احمق موجود ہے سمجھدار لوگوں کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا.
عقل مند لوگوں کا فائدہ کوئی نہیں روک سکتا جب تک بے وقوف موجود ہیں۔ تو ویسے ہی ہے، میں خدا نہیں ہوں، بچڑا بولا میں خدا نہیں ہوں، تمہاری بے وقوفی نے مجھے خدا بنایا ہے۔ زاں عجب تر دیدے از من بسے، لیک حقرا کہ پذیرت ہر خسے۔ مجھ سے تو نے لاکھوں معجزے دیکھے اور اس سے زیادہ تعجب خیز معجزے دیکھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ حیران کن معجزے میں نے دکھائے۔ لیکن اب یہ جو بات ہے نا، بڑی خوبصورت بات ہے، لیک حقرا کہ پذیرت ہر خسے، لیکن کمینہ فطرت انسان جو ہوتا ہے وہ حق کو مانتا کب ہے؟ اس سے زیادہ معجزے دیکھ لے، اس سے بڑے معجزے دیکھ لے، حق کا ثبوت لا کر تم ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دے، تب بھی اس کی جو فطرت میں کمینہ پن ہے وہ حق کو ماننے والا ہے ہی نہیں۔ لاکھ کوشش کر لو، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہے، وہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ، باطلارا چہ ربایت باطلی، آتلارا چہ خوشایت آتلی۔ بیہودہ لوگوں کو کیا پسند آتا ہے؟ بیہودگی۔ بیکار لغو قسم کے حرکتیں کرنے والے، باتیں کرنے والوں کو کیا پسند آتا ہے؟ لغو حرکتیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ اچھے آدمی کو کیا پسند آتا ہے؟ اچھائیاں۔ برے آدمی کو کیا پسند آتا ہے؟ برائیاں۔ زاں کہ ہر جنس ربایت جنس خط، گاؤ سوئے شیر نر کیرو نہد، کیونکہ ہر جنس اپنی جنس کو کھینچتی ہے۔ اچھے آدمی کی طرف اچھا آدمی ہی اٹریکٹ ہوتا ہے، برے آدمی کی طرف برا آدمی ہی اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ان کے جنس میں کیا ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے، ان کی اصل کیا ہے، اسی طرف جائے گا۔ برے آدمی کو لاکھ اچھے لوگ اپنے پاس بلائیں وہ کبھی نہیں آنے والے، اچھے لوگوں کو لاکھ برے لوگ اپنی طرف بلائیں وہ کبھی نہیں جانے والے۔ ہاں اگر کبھی جاتے ہیں تو عارضی طور پر راستہ بھٹک کر چلے جاتے ہیں، لیکن پھر واپس آ جائیں گے اپنی اصل کی طرف، اپنی جنس کی طرف۔ زاں کہ ہر جنس ربایت جنس خود، کیونکہ ہر جنس اپنی جنس کو ہی کھینچتی ہے۔ گاؤ سوئے شیر نر کیرو نہد، ایک گائے ہے وہ نر شیر کے سامنے کب جاتی ہے؟ ڈرتی ہے نا، پھاڑ کھا لے گا۔ گائے گائے کے جھنڈ میں ہی رہے گی، شیر شیروں کے جھنڈ میں ہی رہے گا۔ ایک اور مقام پہ مولانا روم نے فرمایا تھا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ یہ جنسیت کی کشش ہے، یہ ایک جنس دوسرے جنس کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ کبوتر ہو کبوتروں کی ٹکڑی میں رہے گا، باز بازوں کی ٹکڑی میں ہی رہے گا۔ گرگ بر یوسف کجا عشق آورد، جز مگر از مکر تا اورا خرد۔ بھیڑیا یوسف سے عشق کب کرتا ہے؟ بھیڑیا تو پھاڑ کھانے والی چیز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یوسف کیا ہے۔ وہ عشق کیا کرے گا بھیڑیا یوسف سے؟ اس کو آتا ہے صرف دھوکہ، کب دھوکہ دوں اور کب اپنا کام کروں اور کب یوسف کو ہڑپ لوں کھا جاؤں، بس یہی پلاننگ کرتا رہتا ہے وہ، کیونکہ اس کی فطرت ہی ویسی ہے۔ چوں ز گرگی وارہد محرم شوت، چوں سگے کہف از بنی آدم شوت۔ ہاں اگر بھیڑیا اپنے بھیڑیے پن سے نجات حاصل کر لے، اس کی جو اصل ہے وہ ہی اس کی ختم ہو جائے، اس کا بھیڑیا پن ہی اس کے اندر سے نکل جائے، تو پھر وہ محرم ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ بھیڑیا پن اندر ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ آدمی جس کا بھیڑیا پن اس کے اندر سے نکل گیا وہ محرم راز بن سکتا ہے، اور جب تک وہ بھیڑیا پن موجود ہے اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرنے والی۔ تو بھیڑیے کا بھیڑیا پن بھی ختم ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چوں ز گرگی وارہد محرم شوت، جب بھیڑیے پن سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ محرم راز ہو جاتا ہے۔ چوں سگے کہف از بنی آدم شوت، جیسے کہ اصحاب کہف کا کتا تھا لیکن اس کا کتا پن چلا گیا اور وہ انسانوں کی طرح ہو گیا۔ چوں محمد را ابو بکر نکو، دید صدقش گفت ھذا صادقو، جب نیک سیرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھا تو بول اٹھے یہ سچا ہے۔ اب ان کو تو کسی دلیل کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ چوں ابو بکر از محمد برد بو، گفت ھذا لیس وجہ کاذب، جب حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھی، ہدایت والی خوشبو،
وہ خوشبو سے پہچان گئے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹے سے ایسی خوشبو نہیں آ سکتی۔ چون نبود بو جہل از اصحاب درد، دید صد شق القمر باور نہ کرد۔ چونکہ ابو جہل اصحاب درد میں سے ہی نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے صاحب درد ہونا، دل کے اندر وہ چیز ہو تو اثر دکھائے گی، کبھی کبھار دب جاتی ہے حالات کے حساب سے، وقت کے حساب سے۔ وہ جو دل میں درد ہوتا نا، وہ کہیں کسی کونے میں آ کر دب جاتا ہے تو کبھی کام نہیں کرتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں درد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے، مگر ابھی اس وقت حالات کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، زمانے کے آشوب زمانہ کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے وہ کہیں دبا ہوا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی وہ درد باہر نکلے گا اور اپنا اثر دکھائے گا، بشرطے کہ ہو۔ اگر وہ درد ہے ہی نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کا معاملہ ویسے ہی تھا، وہ جو درد چاہیے تھا وہ اس کے اندر تھا ہی نہیں، جو اصحاب درد میں سے تھا ہی نہیں۔ اسی لیے کیا ہوا؟ دید صد شق القمر باور نہ کرت۔ 1000 معجزے دیکھے، 100 معجزے دیکھے چاند کے ٹکڑے ہونے جیسے، لیکن اس کو یقین ہی نہیں آیا، باور کیا ہی نہیں اسے۔ درد مندے کش زبام افتاد تشت، زو نہا کر دیم حق پنہا نہ گشت۔ وہ درد مند جس کا راز ظاہر ہو گیا، وہ درد مند جس کے دل کا راز ظاہر ہو گیا، وہ عشق، وہ درد اس کا اندر سے نمودار ہو گیا، اب اس کے بعد اس کو وہ لاکھ چھپائے، چھپنے والا ہے ہی نہیں، کب چھپے گا؟ اگر یہ درد کو، عشق کو، اس کی آگ کو، اس کی چنگاری کو آپ دل میں دبا کر رکھیں گے، ایک وقت تک دبا کر رکھیں گے، لیکن جیسے ہی اس کو آکسیجن فراہم ہو جائے گا وہ بھڑک اٹھے گی۔ عاشق لوگوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، وہ اپنے عشق کو، اپنے درد کو صبر کے ساتھ اندر دبا کے رکھتے ہیں، لیکن جب کسی نے اس کو چھیڑ دیا، چھیڑتے ہی وہ بھڑک اٹھتی ہے، اور ایسے بھڑک اٹھتی ہے کہ آدمی ہوش میں ہی نہیں رہتا، اس کو خود پتہ نہیں رہتا کہ کیا ہو گیا اس کو۔ اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں وجد کہتے ہیں۔ کیف، وجد، حال، مختلف قسم کے الفاظ ہیں اس کے لیے، لیکن وہ ہو تو آئے گا، ہوگا ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا؟ تو اس کو لاکھ چھپاؤ، وہ چھپنے والا نہیں۔ زو نہا کردیم حق پنہا نہ گشت، ہم نے اس سے حق کو چھپایا، پھر بھی نہ چھپا۔ اسی طرح برے کی برائی کا معاملہ بھی ہے۔ برا آدمی جس کی اندر برائی چھپی ہوئی ہے، بھلے ہی وہ اپنی برائی کو چھپا چھپا کر رکھے، کب تک چھپائے گا؟ ایک نہ ایک دن تو جب اس کو ہوا نکلے گی، اس کی برائی ظاہر ہو کر رہے گی۔ ڈال لیتے ہیں برے چہرے پہ کچھ لوگ نقاب، پر برا وقت جب آتا ہے اٹھا دیتا ہے۔ اب ان کے لیے وہ برا وقت ہے، جب ان کی برائی کی چنگاری کو جو انہوں نے دبا کے رکھا ہے ہوا مل جائے، آکسیجن فراہم ہو جائے، وہ بھڑک جاتی ہے، یہ ان کے لیے برا وقت ہے۔ وہاں کے او جاہل بدس دردش بعید، چند بن مودیم او آرا ندید۔ وہ انسان جو کہ جاہل تھا اور اس درد سے دور تھا، اب یہ جو انسان تھا جس کو اس کے دوست نے لاکھ سمجھایا کہ تو ریت سے دوستی مت کر، لیکن وہ مانتا نہیں تھا کیونکہ وہ اس کے درد سے دور تھا، جاہل تھا اور درد سے دور تھا۔ ہم نے اس کو ہر چند دکھایا، سمجھایا، منایا، جو کرنا ہے کوشش ہم نے کیا، لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں، حق کو دیکھا ہی نہیں۔ آئینہ دل صاف بایت تادرو، واشناسی صورت زشت از نکو۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ حق دکھائی دے، حق سجھائی دے، حق کا راستہ چلنے کی توفیق ملے، جستجو ملے، دل صاف ہونا چاہیے۔ آئینہ دل صاف بایت تادرو، دل کا آئینہ صاف ہونا چاہیے تاکہ اس میں واشناسی صورت زشت از نکو، اچھی اور بری صورت میں امتیاز پیدا ہو سکے، دوست کو دوست سمجھنے کے قابل ہو جائے نظر، دشمن کو دشمن سمجھنے کے قابل ہو جائے نظر۔ دل کی صفائی چاہیے۔ اکثر سلاسل طریقت میں دل کی صفائی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اسی لیے دل اگر صاف ہوگا تو حق حق دکھائی دے گا، باطل باطل دکھائی دے گا،
دوست دوست دکھائی دے گا، دشمن دشمن دکھائی دے گا۔ دل اگر صاف نہ ہو تو دھوکہ ہونے کا قوی امکان ہے۔ لوگ بہت سارے اسی معاملے میں آ کے دھوکہ کھاتے ہیں، اچھے کو برا سمجھ بیٹھتے ہیں، برے کو اچھا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اچھے کو برا سمجھیں گے، اچھے سے دور ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ برے کو اچھا سمجھیں گے تو ایک نہ ایک دن برا اپنی برائی دکھائے گا، اور اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ آئے ہے ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن غلطی تو آپ کی ہے، آپ کے اندر یہ تمیز ہی پیدا نہیں ہوئی کہ پہچانے کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، کیونکہ آپ کا دل صاف نہیں تھا۔ دل صاف کرو، خود سمجھ میں آ جائے گا اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ اب یہاں پر اس حکایت میں ایسا ہی ہوا، اس آدمی نے لاکھ نصیحت کی اپنے دوست کو کہ ریچھ کی صحبت سے بچ، دور جا، میں تیری خدمت کروں گا، تجھے جو چاہیے میں دوں گا۔ لیکن وہ سمجھنے لگا کہ نہیں، چونکہ ریچھ میری نگرانی حفاظت کر رہا ہے، وہ اس سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ حسد سے جل بھن رہا ہے اور مجھے اس دولت سے محروم کرنا چاہتا ہے کہ ریچھ ایک انسان کی حفاظت کر رہا ہے۔ آخر میں یہ لوگ جو ہوتے ہیں نصیحت کرنے والے، پہلے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک بار بولتے ہیں اور پھر خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد نہیں بولتے پھر۔ اب یہ تعلق پہ بھی منحصر ہے، کم تعلق ہے تو ایک بار بولیں گے، اس کے بعد خاموش بیٹھ جائیں گے، بھی مرضی آپ کی، جو کرنا ہے کیجیے۔ لیکن آپ کا ان کے ساتھ کچھ خاص دوستی کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، تو ایک سے چار بار بولتے ہیں، سمجھا کر بولتے ہیں، دلیلیں لا کر بولتے ہیں، تاکہ آپ کسی طرح مان جائیں اور اس برائی سے بچ جائیں۔ تو یہ بھی چونکہ دوست تھا، اس کو بھی اس سے تعلق خاطر تھا، ہمدردی تھی، اس نے جتنی ممکن کوشش ہوئی اس نے اس کو سمجھایا۔ لیکن جب دیکھ لیا کہ یہ بھی سامری کے ماننے والے اور ابو جہلیوں کی طرح کا بندہ ہے، اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے میری نصیحت سے، تو اس نے نصیحت کرنا چھوڑ دی، اس بے وقوف کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر لاہول پڑتا ہوا اپنے راستے پر نکل پڑا۔ اب اس حکایت میں آگے کیا ہوا، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان